پہر میں تجھے دیکھ لوں گا، کوئی چڑھتے سورج سے کہہ دے کسی دن بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا، کوئی چڑھتے سورج سے کہہ دے کسی دن بھری دوپہر میں تجھے دیکھ لوں گا، ابھی میری آنکھیں ابھی میری آنکھیں مکمل نہیں ہے، ابھی انہیں کا در میں نے دیکھا نہیں ہے، ابھی میری آنکھیں مکمل نہیں ہے، ابھی انہیں کا در میں نے دیکھا نہیں ہے، زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے، وہ جب چاہے مشکل کو آسان کر دے، وہ جب چاہے منگتوں کو سلطان کر دے، وہ جب چاہے مشکل کو آسان کر دے، وہ جب چاہے منگتوں کو سلطان کر دے، شہیدی کا دستے شہیدی کا دستے عنایت نہ پوچھو، سمندر بھی اتنا کشادہ نہیں ہے، شہیدی کا دستے عنایت نہ پوچھو، سمندر بھی اتنا کشادہ نہیں ہے، سبب یہ زمانہ بہت خوبصورت ہے لیکن مدینے کے بازار جیسا نہیں ہے۔ اب خطاب فرمانے کے لیے میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمود عالم صاحب کی برکات سے گزارش کروں گا، حضرت تشریف لائے ہیں، حضرت کا استقبال کریں، سب لوگ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ، سب لوگ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب محمود عالم صاحب نے حرمین شریفین اور بغداد معلیٰ کی زیارت سے واپسی کے موقع پہ منعقد کی ہے. ایک ماہ قبل رمضان شریف سے ایک دو روز پہلے وہ اپنے احباب و رفقا کے ساتھ بغداد شریف تشریف لے گئے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی برکتوں کو دامن میں سمیٹ کر وہ تشریف لائے ہیں. اسی شکریہ میں اس مجلس کا انہوں نے اہتمام کیا ہے. دعا کیجیے اللہ پاک ان بھائیوں کے سفر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور تادم مرگ اللہ پاک اس سعادت کی حفاظت فرمائے. بگاروں کی سرزمین سے حافظ طفیل احمد صاحب آج ہی رات میں شکتی پنج سے روانہ ہونے والے ہیں بمبئی کے لیے، اور وہاں سے عمرہ کے سفر کے لیے وہ روانہ ہوں گے 7 تاریخ کو. انہوں نے بھی آج ہی مجلس رکھی ہے، اس میں بھی شریک ہونا ہے. اس لیے میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے چند باتیں عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. پھر حضرت مولانا قیام الدین صاحب، ریاض الدین صاحب، الہ آباد سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا غیاث الدین صاحب، حضرت مولانا سلیم الدین صاحب، ان علماء کا خطاب ہوگا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے بغداد نہیں دیکھا اس نے نہ دنیا دیکھی نہ اس نے انسان دیکھا. یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے دنیا میں بہت سارے مقامات کا سفر کیا مگر ہر جگہ میں نے خود کو مسافر سمجھا سوائے بغداد کے کہ میں نے بغداد کو اپنا وطن سمجھا. گویا سن 150-60 ہجری میں ہی مستقبل میں جو بزرگان دین وہاں تشریف لانے والے تھے ان کی خوشبو امام شافعی نے روحانی طور سے محسوس فرما لی تھی. امام شافعی کا دور 150 ہجری سے شروع ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں اور امام شافعی کی پیدائش ہوئی 150 ہجری میں. 200 کچھ ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا.
اور غوث اعظم کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی، یعنی غوث اعظم کی پیدائش سے تقریباً 250 سال پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غوث اعظم کی روحانی عظمتوں کو محسوس فرما لیا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جہاں جہاں میں نے سفر کیا ہر جگہ میں نے خود کو مسافر سمجھا، سوائے بغداد کے کہ میں نے بغداد کو اپنا وطن سمجھا۔ تو ایسے مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہو کر یہ احباب تشریف لائے ہیں، تو میں تہہ دل سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو دین پر، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ بغداد شریف میں اتنے بزرگان دین ہیں کہ اگر کوئی سال بھر وہاں رہ کر زیارت کرنا چاہے تب بھی ہر مزار پر حاضری نہیں ہو سکتی۔ 10,000 اولیاء کرام کی قبریں بغداد شریف میں۔ امام ابن جوزی نے مناقب و بغداد میں لکھا ہے، کسی محدث کا نام لے کر، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ انہوں نے بغداد شریف سے نکلنے کا فیصلہ کیا، ہجرت کا۔ تو راستے میں کوئی بزرگ ملے، انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بغداد میں اتنی برائیاں بڑھ چکی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اس لیے میں نے بغداد سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج بھی جن محلوں میں شیعوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پہ شراب نوشی بہت ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل کے مزار کے پاس مغرب کے بعد جانا مشکل ہوتا۔ مین سڑک سے جو راستہ اندر جاتا ہے اسی کونے پر شراب کی دکان ہے، اور جتنے لفنگے اور اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھیڑ لگی رہتی۔ تو ہر ٹور والے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ کہے تو اس سے الجھنا نہیں ہے، سیدھے چلیے، مزار شریف سے فاتحہ پڑھ کے سیدھے لوٹ آئیں گے۔ تو جہاں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغداد پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اس لیے میں نے یہاں سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس بزرگ نے اس محدث سے ارشاد فرمایا، بغداد پر اللہ کا عذاب کبھی نازل نہیں ہو سکتا۔ یہاں دو ایسے بزرگ ہیں کہ امان لأہل بغداد، کہ جن کا وجود بغداد والوں کے لیے شامیانہ رحمت ہے۔ ایک بزرگ حضرت موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کا نام انہوں نے لیا، دوسرا تذکرہ انہوں نے امام احمد ابن حنبل کا فرمایا کہ یہ دو ایسے بزرگ ہیں کہ امان لأہل بغداد، ان کی قبر جب تک بغداد میں ہے تب تک کوئی عذاب اللہ کا اس شہر پر نازل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔
اسی مناقب و بغداد میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر آئے کہ اہل بغداد پر عذاب نازل کیا جائے. تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ یہاں عذاب نہ نازل کرو، رات یہاں سے 1000 ختم قرآن پاک کا ثواب آسمان کی طرف بلند ہوا ہے. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، دیار غوث کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی دیکھی. بے شک. اگر اللہ پاک توفیق دے، آسانیاں عطا فرمائے تو بغداد شریف کا سفر ضرور کرنا چاہیے. یہ کوئی تفریحی سفر نہیں ہے، یہ عبرت حاصل کرنے والا سفر ہے، اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا سفر ہے. غوث اعظم کے ذکر سے ہماری مجلسیں منور رہتی ہیں، مگر غوث اعظم کے سوا بھی اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں کہ آپ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ پڑھیں تو آپ کا باطن روشن ہو جائے گا. شیخ معروف کرخی کے تذکرے میں میں نے پڑھا کہ حجام کے ہاں وہ مونچھ بنوانے تشریف لے گئے. حجام مجوسی تھا. اس مونچھ بنوانے کے وقت بھی یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہونٹ ان کا ہلتا رہا. تو اس حجام نے کہا کہ اگر آپ ہونٹ ہلاتے رہیں گے تو میں آپ کی حجامت نہ بنا سکوں گا، یعنی قلم میں آپ کا نہیں بنا سکوں گا. تو شیخ معروف کرخی نے فرمایا سبحان اللہ، تم اپنا کام کرو اور میں اپنا کام نہ کروں. کیا بات ہے، تم اپنا کام کرو، یعنی حجامت بنانے میں تم لگے ہوئے ہو، اور میں اپنا کام نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جیسے بنے بناؤ، مگر میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ حجامت بنانے کے وقت بھی جس ذات والا صفات کے لب ذکر الہی میں مصروف رہتے ہوں، ان کے شب و روز کتنے روشن اور منور رہتے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے امام شافعی نے لکھا کہ قبر معروف الکرخی تریاق مجرب لإجابت الدعاء. معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. سبحان اللہ. یعنی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں، تریاق مجرب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں. 150 میں پیدا ہوئے، 230-35 کے آس پاس وصال ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ معروف کرخی کی قبر دعاؤں کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 1200 سال پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پہ حاضر ہو کر دعائیں کرنا یہ اہل عالم اور اہل ایمان کے معمولات میں سے تھا، ہے نا. اس سے وہابیت کی جڑ کٹ جا رہی ہے. وہ قبروں پہ جانے کو شرک کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے توسل کو وہ ناجائز کہتے ہیں. اور امام شافعی فرما رہے ہیں کہ دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو شیخ معروف کرخی کی قبر پہ چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے اہل سنت کی تائید ہو رہی ہے نا.
میرے بھائیو، ایک بڑی قیمتی ذات ہے، شیخ معروف کرخی کے خلیفہ ہے شیخ سری سقطی، اور شیخ سری سقطی کے خلیفہ ہیں حضرت جنید بغدادی۔ دونوں کی قبریں آس پاس ہیں۔ شیخ سری سقطی کے قبر کے پائتانے کے پاس حضرت جنید بغدادی کی قبر ہے، یعنی اپنے شیخ کا اتنا احترام کہ برابری میں قبر نہیں بنوائی، اپنے مریدوں سے وصیت فرمائی ہوگی کہ ان کے پائتانے میں رکھنا۔ فرماتے تھے حضرت شیخ سری سقطی، کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی مرید اپنے شیخ سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مرید اعمال میں، روحانیت میں اپنے شیخ سے آگے بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت سری سقطی نے فرمایا بڑھ سکتا ہے، اور اس کی مثال دیکھنی ہو تو جنید کو دیکھو۔ میرے مرید ہیں مگر مجھ سے ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ سبحان اللہ، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ کسی نے انتقال کے بعد حضرت جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، عرض کیا حضور آپ کے کون سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے؟ کن اعمال کے سبب اللہ پاک نے آپ کی مغفرت فرمائی؟ حضرت جنید بغدادی کا یہ ارشاد میں نے الطبقات الکبریٰ میں پڑھا، میں نے صفت الصفوہ میں پڑھا، میں نے غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین میں پڑھا، میں نے مناقب و بغداد میں پڑھا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا فنیت تلک العبارات وضاعت تلک الاشارات وما نفعنا الا رقعات رقعناها فی جوف اللیل۔ وہ ساری تقریریں ضائع ہو گئی، وہ سارے اشارے کنائے کام نہیں آئے۔ وما نفعتنا، اگر ہمیں فائدہ پہنچایا تو ان چھوٹی چھوٹی چند رکعتوں نے جو میں سحر کے وقت پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بعض کتابوں میں فی جوف اللیل ہے اور بعض کتابوں میں عند السحر ہے۔ کام آئی تو وہی چھوٹی چھوٹی چند رکعتیں جو میں رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہماری زندگی کے جو اعمال ظاہرہ ہیں ان کا زیادہ تر حصہ شہوات خفیہ کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے، دکھاوے کی وجہ سے، حصول دنیا کی وجہ سے، اپنی علمی برتری کی وجہ سے ہمارے اعمال ظاہرہ کا زیادہ تر حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ وہ تقریریں ضائع ہو گئیں، وہ اشارے برباد ہو گئے، کام آئی تو وہی چند رکعتیں جو میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا تھا، تو ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، آدمی کچھ نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ اعمال ایسے ضرور کیجئے کہ جس کا گواہ صرف رب العالمین ہو، دنیا والے اس کے گواہ نہ ہو، آپ جانتے ہوں اور آپ کے رب کو پتا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ عمل ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی یتیم کہیں بیٹھا ہے،
خاموشی سے لے جا کے 10 روپے دے دیجیے. کہیں پر کوئی بیوہ آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ تنگ دستی کا شکار ہے، کبھی کوئی کپڑا لے جا کر خاموشی سے دے دیجیے. کسی سے کوئی ذکر نہ کیجیے. جو اعمال بندے اور خدا کے بیچ میں ہوتے ہیں وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وما نفعتنا الا رکعات رکعناها فی جوف اللیل. کام آئے تو وہی چند رکعتیں جو رات کے آخری حصے میں میں پڑھا کرتا تھا. کہیے سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کتنی کی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نیکی بچائی کتنی. سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. علم کی آفت ہے کبر. آدمی کو جیسے جیسے علم ملتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے. عبادت کا رد عمل ہے ریا. علم والے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ریا میں مبتلا ہوتے ہیں. اور عبادت میں آپ عمرہ اور حج کو بھی شامل کر سکتے ہیں. وہاں سے لوٹ کر آئے تو جہاں بیٹھے اسی کا چرچا، جہاں بیٹھے طواف کا چرچا، جہاں بیٹھے عمرہ کا چرچا، جہاں بیٹھے صدقہ کا چرچا. لائے تو تھے کروڑوں مگر گنوا کر کتنا بچا یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس لیے میرے بھائیوں، نیکیاں کرنے سے زیادہ اہم ہے نیکیوں کو بچانا. اور نیکیاں جو سب سے زیادہ ضائع ہوتی ہیں وہ زبان سے. کس سے؟ زبان سے. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے شاید باید کوئی ہوگا جس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا. رمضان شریف گزر گیا، ایک ہی مہینے کا وقت لیجیے. شاید باید ہو جس نے رمضان میں کسی کو تھپڑ مارا ہو. شاید باید ہو جس نے کسی کی زمین دبائی ہو. شاید باید ہو جس نے کسی کا قرض دبایا ہو. شاید باید ہو جس نے کسی کی دولت چوری کی ہو. یہ گناہ اکا دکا کسی سے ہوتا ہے، مگر غیبت اینی ٹائم ہوتی ہے. غیبت اینی ٹائم ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھتے تھے، گھر چلے جاتے تھے. تو ان کے رفقا نے کہا حضور ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ نماز پڑھتے ہیں گھر، نماز پڑھتے ہیں گھر. تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نماز کے بعد بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو، اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو، اور میں نماز پڑھ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. کہا حضور وہ کیسے؟ تو فرمایا میں صحابہ کی کتابیں پڑھتا ہوں، میں صحابہ کی حدیثیں پڑھتا ہوں. تو تم دنیا والوں کا ذکر کر کے اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو، اور میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیو، عمرہ سے لوٹنے کے بعد بھی اور جو عمرہ میں نہیں گئے ان پر بھی سب سے ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں.
اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان اگر آپ کی محفوظ نہیں ہے تو آپ کی نیکیاں بھی محفوظ نہیں ہیں. حضرت حسن بصری کا ارشاد امام شرف الدین نووی نے الاذکار میں نقل فرمایا. حافظ توحید صاحب وہ کتاب میرے لیے لے کر آئے ہیں بغداد شریف سے. وہ کتاب ایسی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا بعید دار واشتری الاذکار، گھر بیچ دو اور اذکار خرید لو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کتاب ہمارے حافظ صاحب لائے ہیں مگر صوبہ اتفاق کے گھوسی چلی گئی. اب دیکھیے وہاں سے واپسی کا سفر کب ہوتا ہے. اس کتاب میں حضرت حسن بصری کا ارشاد امام محی الدین نووی نے نقل فرمایا. بغداد شریف کے سفر میں بصرہ کا بھی سفر ہوتا ہے. وہاں 3 بزرگ شخصیتیں ہیں بڑی اہم. امام حسن بصری، حضرت رابعہ بصریہ اور امام احمد رفاعی. یہ 3 بڑی نامور شخصیتیں بصرہ میں ہیں. مگر بغداد شریف سے وہاں کی دوری 450 کلومیٹر ہے. عام طور سے ٹور والے وہاں نہیں لے جاتے. آپ اگر اپنا کرایہ دے کر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ لگ بھگ 20 ہزار دینار خرچ کیجئے تو سفر ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے اگر دوسری بار سفر بغداد کی راہ پیدا فرمائی تو بصرہ کا سفر انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو حضرت حسن بصری کا قول الاذکار میں نقل فرمایا. امام محی الدین نووی نے، کسی نے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ آپ میری شکایت کر رہے تھے، آپ میرے بارے میں کچھ برا بھلا بول رہے تھے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ اپنی نیکیوں کے معاملے میں میں تم کو ذمہ دار بنا دوں. میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں. اس لیے یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں برا بھلا کہہ رہا. اور حضرت فضیل ابن عیاض کا بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد امام محی الدین نووی نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میری ماں ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیے کہ ہم کہیں بیٹھے ہیں دکان پر، زیارت صاحب ایسے ہیں، ماسٹر الیاس صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، تو ہم نے سب کی چھوی خراب کر دی. چھوی خراب ہو کہ نہ ہو آپ نے اپنی نیکی خراب کر دی. چھوی خراب ہو کہ نہ ہو مگر آپ نے اپنی نیکی خراب کر دی. اس لیے ہر آنے والے حاجی سے، ہر آنے والے معتمر سے، ہر آنے والے زائر سے خصوصاً اور ہر صاحب ایمان سے عموماً میں گزارش کرتا ہوں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ یہی زبان آدمی کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا ایک بزرگ کا نام لے کر کہ وہ فرماتے تھے
کہ میرے کچھ کاشتکار ہیں جو نیکیوں کی کھیتی کر کے غلہ مجھے دیتے رہتے ہیں۔ تو مجلس میں کسی نے پوچھا حضور کیا کاشتکار ہیں؟ تو فرمایا میرے کچھ ناقدین ہیں جو میرے اوپر تنقید کر کے اپنی نیکیاں وہ مجھے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے کچھ کیا ہے؟ کاشتکار ہیں میرے جو اپنی نیکیاں مجھے لگان میں دیتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرے بھائیو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انسانوں کا ذکر نہ کرو، انسانوں کا ذکر تمہاری نیکیوں کو ضائع کرے گا۔ اگر اللہ توفیق دے تو چپ رہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ توفیق تمہیں ملے تو اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے اللہ کی رحمتوں کے شامیانے میں رہنے کا موقع ملا کرتا ہے۔ حضور حافظ ملت شیعہ بہت تھے مبارک پور میں، اور دیوبندی بھی بہت تھے مبارک پور میں۔ ابتدائی زمانے میں جب حافظ ملت مبارک پور آئے تو شیعوں سے بھی مناظرہ کرنا پڑتا تھا، دیوبندیوں سے بھی مناظرہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز دیوبندی مولوی کی تقریر ہوتی تھی، ٹیپ ریکارڈ میں تقریر ٹیپ کی جاتی، صبح کو حافظ ملت سنتے، شام کو اس کے خلاف تقریر کرتے، تو ماحول ذرا کشیدہ تھا۔ تو کسی نے کہا حضور کہیں تشریف لے جائیے تو ساتھ میں کسی شاگرد کو رکھیے، اکیلا سفر کرنا آپ کا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہیں کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا الحمدللہ عبد العزیز تنہا نہیں رہتا، اس کے رب کی رحمت اس کے اوپر سایہ فگن رہتی ہے۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کیسے سایہ فگن رہتی ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کی معیت مجھے ہر لمحے نصیب رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو جاتے وقت بھی میں نے کہا تھا کرنے کی دریا میں ڈال، اور آتے وقت بھی وہی بات دہرا رہا ہوں، کرنے کی دریا میں ڈال۔ کتنے طواف ہوئے، کتنے عمرے ہوئے، قرآن پاک کی کتنی تلاوت ہوئی، اب چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر اس کا ذکر نہ کریے۔ بس ایک بات، گنہگار تھا، اللہ نے اپنے کرم سے بلا لیا، جو مجھ گنہگار سے بن پڑا وہ میں نے کوشش کی، مولا اگر اپنے کرم سے قبول فرما لے تو اس کا کرم ہے، رد فرما دے تو اس کی مہربانی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ بس ایک بات، اس کے آگے پیچھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ اگر اللہ پاک کی رحمتوں کے حوالے کر دیں گے تو اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ہمارے جو بھی بھائی وہاں سے تشریف لائے، رمضان مقدس میں عمرہ کا شرف جنہیں اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک سب کی دولت کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک اللہ پاک اس سعادت کو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے سامان مغفرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔